بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے، ناظرین گرامی، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر جہاں بھی کہیں جاتا بس یہی صدا لگاتا، 3 باتیں سن لو اور ہر بات کا معاوضہ 100 روپے دے دو۔ کوئی بھی اس کی اس صدا پر کان نہ دھرتا تھا۔ تنگ آ کر فقیر دریا کی طرف نکل گیا۔ وہ کنارے کنارے چلتا تھا اور بربراتے ہوئے لوگوں کو سنایا جاتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی سیر کے لیے وہاں آیا تھا۔ اس نے فقیر کو سنتے ہوئے سنا تو اس نے بلا کر وجہ پوچھی۔ فقیر نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں تھکا ہارا چندرا بد نصیب ہوں، جس نے قیمتی سودا سستے داموں فروخت کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے بھی میری بات نہ سنی۔ بادشاہ بولا، فقیر اب کہو، میں تمہاری شرط منظور کرتا ہوں۔ فقیر خوشی خوشی تیار ہو گیا۔ اس کے بعد فقیر نے 3 باتیں سنائی۔ پہلی بات فقیر نے بتایا، رات جاگن بھلا، یعنی رات کو جاگنا مفید ہے۔ پہلی بات بتا کر فقیر نے بادشاہ سے اس کا معاوضہ 100 روپے کی شکل میں حاصل کر لیا۔ دوسری بات فقیر نے بتایا، آون آلے دا آدھر بھلا، یعنی آنے والے کی تکریم کرنے میں بھلائی ہے۔ دوسری بات سنا کر فقیر نے بادشاہ سے مزید 100 روپے لے لیے۔ تیسری بات فقیر نے بتایا، زدلے بلا دے سراج سو کھلا، یعنی ضدی کے سر میں جب تک 100 جوتے نہ لگائے اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ یوں فقیر نے اپنی تیسری اور آخری بات کی عوض بھی 100 روپے بھی لے لیے اور چلتا بنا۔ وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ تو عام سی باتیں تھی، آپ نے خواہ مخواہ فقیر کو اتنی اہمیت دی۔ بادشاہ نے کہا، بات کو نہیں دیکھتے، بات کے انجام کو دیکھتے ہیں۔ اب تینوں باتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بادشاہ بھیس بدل کر رات کو محل سے نکل پڑا۔ اسے 2 عورتوں کی آواز سنائی دی، ایک ہنس رہی تھی اور ایک رو رہی تھی۔ بادشاہ نے باہر سے آواز دی، وہ بولے کون ہیں؟ بادشاہ نے کہا، پہرے دار ہے۔ وہ کہنے لگی، جا چلا جا، میں ہنس رہی ہوں، میرا نام تدبیر ہے، اور جو رو رہی ہے اس کا نام تقدیر ہے۔ بادشاہ نے اندر جھانک کر دیکھا تو خوبصورت عورتوں کے چہرے دکھائی دیے۔ دونوں نے کہا، اس ملک کے بادشاہ کو شاہی باغ کے پیپل کا سانپ ڈس لے گا، جس کے باعث بادشاہ کی موت واقع ہوگی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا اپنے محل میں پہنچا۔ اب اس بات کی صداقت کو پر کہنا چاہتا تھا۔ اس نے شاہی خزانے سے صداقت و خیرات کی تقسیم شروع کر دی۔ وہ سانپ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس نے پیپل سے محل تک راستہ بنایا اور اس پر کپاس بچھا دی۔ اس راستے کی دونوں طرف پھولدار پودے لگوا دیے اور سانپ کا انتظار کرنے لگا۔ ایک خاص وقت پر سانپ پیپل کی شاخوں کے درمیان سے نکلا اور اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ محل تک کا راستہ سانپ نے انتہائی آرام سے طے کیا۔ سانپ اس بندوبست سے بہت خوش تھا۔ محل میں پہنچا تو بادشاہ نفل پر رہا تھا۔ سانپ نے پھنکارتے ہوئے اپنی آمد کا یوں اعلان کیا، اے زمین کے ٹکڑے کے بادشاہ، میں آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے سکون سے نوافل کی ادائیگی جاری رکھی۔ جب نوافل ختم ہو گئے تو آخری نفل کا سلام پھیر کر سر جھکا لیا اور بولا، لو رب کا حکم پورا کرو۔ فرشتے کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ فرشتے کی فریاد پر رب نے اجازت دے دی۔ غیب سے آواز آئی، آدھی زندگی اس کو اور آدھی تجھ کو بخشی ہے۔ سانپ حملہ آور ہونے کی بجائے واپس روانہ ہوا۔ بادشاہ نے سانپ سے کہا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ سانپ نے جواب دیا، خدمت وہی ہے جو غرضیں پوری ہونے سے پہلے کی جائے۔ بادشاہ کو رات کو جاگنے
اور آنے والے کی قدر کرنے کا صلاح مل گیا۔ اب فقیر کی تیسری بات آزمانے کا وقت آ پہنچا۔ دوپہر کے وقت بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ 7ویں منزل پر بیٹھا تھا۔ نیچے شہر دکھائی دے رہا تھا۔ ایک روٹھی ہوئی بھیڑیے نے چھترے سے کہا، اگر تم اس وقت گھاس لے آؤ تو میں مان جاؤں گی۔ چھترے نے 3 چھلانگیں لگائی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ بھیڑیا گھاس کے تغاضے پر مسلسل اڑی رہی۔ چھترے نے پہلے تو بہت منتیں کی کہ گھاس کو بھول جاؤں، جو باوجود کوشش کے نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ تنگے آ کر چھترے نے اپنی جلدے کو جھاڑا اور پھر بھیڑیا کو ایک زوردار ٹکر دے ماری۔ بس ٹکر کا لگنا تھا کہ بھیڑیے نے درد سے نڈال ہو کر سر جھکا لیا اور ضد تڑکے کر دی۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑا۔ ملکیہ نے ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے صرف اس قدر جواب دیا، انسان بہتر کوٹھی، دل بہتر کوٹھی۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، جانے دو۔ ملکیہ نے جھنجھلا کر تاش کے پتے کو پھینک دیے اور کہا، اگر کوئی بات نہیں تو جاؤ، پھر نہیں کھیلتی میں تاش۔ ملکیہ کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر بادشاہ طش میں آ گیا۔ اس نے غصے کی حالت میں 100 مرتبہ جوتی ملکیہ کے سر میں دے ماری۔ ملکیہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس واقعے کے بعد ملکیہ آج کسی سے اس کا حال نہ پوچھے گی۔ مراد یہ ہے کہ کبھی ادھوری باتوں کا مطلب نہ پوچھے گی۔ اس طرح فقیر کی تیسری بات کی سچائی بھی بادشاہ پر اشکارا ہو گئی۔